اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. وما جعل ازواجکم اور اس نے تمہاری بیویوں کو نہیں بنایا اللائی وہ جو تظاہرون منہن امہاتکم جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم یہ تمہارا اپنے منہوں سے کہنا ہے. واللہ یقول الحق اور اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے. وہو یہدی السبیل اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اس آیت مبارکہ میں بطور تمہید اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی کہ ایک انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے کہ ایک دل کے اندر تو ایمان ہو اور دوسرے دل کے اندر کفر ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو جس طرح انسان کا دل ایک ہوتا ہے اسی طرح انسان کی حقیقی ماں بھی ایک ہوتی ہے جس کے بطن سے پیٹ سے وہ انسان پیدا ہوتا ہے. اس ماں کے علاوہ کسی اور کو ماں کہہ لینے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی. اسی طرح باپ انسان کا ایک ہی ہوتا ہے. اس باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ کہہ دینے کے ساتھ وہ انسان کا حقیقی باپ نہیں بن جاتا. تو یہ اللہ رب العزت نے تمہید بیان کر کے اصل جو مسئلہ تھا پھر اس کو بیان کر دیا. معاشرے کے اندر جو ایک رواج تھا ایک رسم تھی اس کا اللہ رب العزت نے رد کیا. ہاں روحانی طور پر ہم کسی کو اپنی ماں کا درجہ دے سکتے ہیں. روحانی طور پر اپنے کسی استاذ کو کسی عزیز اور محترم کو باپ کا درجہ دیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح کوئی محترم آدمی اپنے کسی چھوٹے لڑکے کو شاگرد کو جاننے والے کو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے. یہ حقیقی بیٹا اس کے ساتھ تصور نہیں کیا جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر پکارا. اسی طرح حج کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کے جو لڑکے تھے ان کو بیٹا کہہ کر پکارا. تو یہ جائز ہے لیکن اس سے قطعی طور پر حقیقی بیٹا نہ کوئی سمجھتا ہے اور نہ سمجھنا چاہیے. ادعوہم لآبائہم انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو. ہوا اقسط عند اللہ یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے. فإن لم تعلموا آباءہم پھر اگر تم ان کے باپ نہ جانو فإخوانکم فی الدین تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں. وموالیکم اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور تم پر کوئی گناہ نہیں فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ جس میں تم نے خطا کھائی. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے کے ساتھ کیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اب مسئلہ ہے کہ ایسا آدمی ہمارا مسلمان بھائی جس کے باپ کا نام ہمیں آتا ہے اس صورت میں تو لازم ہے کہ اسے اس کے باپ کی نسبت سے ہی پکارا جائے. مثال کے طور پہ فلاں آدمی ہے اور اس کے باپ کا نام فلاں ہے تو اس کا نام اور اس کے آگے اس کے باپ کا نام ہی لیا جائے. کسی اور کے باپ کا نام اس کے سامنے نہ لیا جائے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس کے باپ کا نام معلوم ہی نہ ہو. ایسا بھی ہوتا ہے بس اوقات آدمی مسلمان ہوا یا وہ غلام تھا آزاد ہوتا ہوتا اس نتیجے پر پہنچا کہ اب کسی کو اس کے رشتہ داروں کا علم نہیں ہے. یا وہ چھوٹا سا بچہ تھا تو ہجرت کر کے کہیں آتا گیا اس کے باپ کا نام پتہ ہی نہیں کون اس کا باپ. اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ان کے آباء کو نہ پہچانو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. ان کو بھائی کہہ کر پکارو اور اپنا دوست کہہ کر پکارو. کسی اور کے باپ کا نام آگے ساتھ لگانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے گناہ قرار دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم اپنے آباء سے
بے رخی نہ کرو، فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، جس نے اپنے باپ سے بے رغبتی کی تو اس نے یہ کفریہ کام کیا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے باپ کا نام آگے لگائے۔ ہمارے ہاں یہ صورتحال عام ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ منہ بولا بیٹا آج کل بھی لوگ بناتے ہیں، بنانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے جو احکام ہیں اس کو پھر حقیقی بیٹوں کی طرح وراثت ملتی ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح حقیقی بیٹا جس طرح اپنی ماں سے پردہ نہیں کرتا بلکہ اس کا محرم ہوتا ہے، اس طرح متبنہ بیٹا جو ہے اس کو بھی محرم بنا لیا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح پھر شناختی کارڈ میں یا دیگر جو ہمارے ہاں ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں اس میں وہ بطور ولدیت اپنا نام لکھواتا ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسے کاغذات میں جہاں نسبت ابوت ہوتی ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ سرپرست یا اس طرح کا الگ سے خانہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کے سرپرست ہیں، اس کے حقیقی باپ نہیں ہیں، تو باپ والے خانے میں اپنا نام لکھوانے کی بجائے جو سرپرست والا خانہ ہے اس میں اپنا نام لکھوانا چاہیے۔ نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ اور کئی ایسے مسائل ہیں جہاں یہ مسئلہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس بات کو ہمیں خود بھی سمجھنا ہے اور دیگر حضرات تک بھی یہ مسئلہ پہنچانا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔